بات ہو رہی تھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی روایت کے بارے میں حسن صحیح کہنے کی، کہ بسا اوقات وہ کسی حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں اور کسی حدیث کو صرف ھذا حدیث صحیح کہتے ہیں۔ اس بارے میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک توجہ یہ تھی کہ جس کے بارے میں حسن صحیح کہا جائے وہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے اس روایت سے کم درجے کی ہے جس کے بارے میں وہ ھذا حدیث حسن کہتے ہیں، کیونکہ حسن صحیح میں تو تردد ہے، جیسے کہ اوپر انہوں نے بیان کیا کہ یہ اصل میں حسن او صحیح ہے، اور حرف عطف جو ہے نا واو او جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے اور اختصاراً حسن صحیح کہا گیا ہے، اور توجہ بھی ہے جس طرح پہلے سبق میں گزر چکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جو صحیح کہا ہے جس حدیث کو اس میں تو تردد نہیں، اور جس کو حسن صحیح کہا ہے اس میں کچھ تردد ہے، لہذا صحیح کا جس کو کہا ہے صحیح اس کا درجہ اس سے بلند ہے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ دیکھیے ترمذی میں ایک روایت ہے جامع ترمذی میں، جو کہ ابن عجلان عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ سے مروی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ پھر یہی روایت وہ ایک اور طریق سے بھی لائے، اور وہ ہے ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ، یعنی پہلی روایت تھی ابن عجلان سے اور وہ روایت کرتے تھے سعید مقبری سے، اور وہ روایت کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ سے۔ دوسری سند انہوں نے جو ذکر کی ہے وہ ہے ابن ابی ذئب سے رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں سعید المقبری سے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں ترمذی میں ان کا 2746 اور 2747 نمبر ہے، 2746 اور 2747۔ اب ان روایتوں میں سے جو دوسری روایت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں وقال حدیث صحیح وہو اصح من الاول، کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ پہلی سے کیا ہے زیادہ اصح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا جو بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے اس مثال سے اس کی تصدیق تائید ہوتی ہے، لیکن حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس سے مختلف۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں، اس لیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ھذا حدیث حسن صحیح کا استعمال اکثر و بیشتر ان احادیث پر کرتے ہیں جو صحیح حین میں ہیں اور متفق علیہ ہیں، جو صحیح حین میں ہیں اور متفق علیہ ہیں، اور ان کی سند بھی اعلیٰ درجے کی ہے، جیسے کہ مالک نافع عن ابن عمر کی روایتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اسی طرح زہری عن سالم عن ابیہ کی روایتیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو صحیح ہے، جس کے بارے میں ھذا حدیث صحیح کہا ہے، یہ راجح ہے اس سے جس کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ محل نظر، یہ اس لیے محل نظر ہے کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کو حسن صحیح کہا ہے، اور وہ صحیح ہے، ان کی زینت ہے، بخاری مسلم میں ہے، متفق علیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے جس کے بارے میں صرف صحیح کہا ہے، وہ حسن صحیح سے اقویٰ کس طرح ہو سکتی ہے؟ جب وہ روایت صحیح بخاری میں ہے جس کے بارے میں حسن صحیح، میں نے مثال کے طور پر آپ کو بتلایا تھا کہ یہی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات جو ہے، امام ترمذی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حسن صحیح۔ اور بھی اس کی مثالیں بہت ہیں، موجود ہیں۔ تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توجیہ جو ہے، یہ انسب معلوم نہیں ہوتی، جس طرح کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا، اگر یہ نہیں ہے، اے اذا لم یحصل التفرد، اگر تفرد نہیں ہے، فَإِطْلَاقُ الْوَصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَدِيثِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ۔ اگر ایک سند نہیں ہے، مختلف سندیں ہیں، تو پھر معاملہ سہل ہے، پھر معاملہ آسان ہے۔ کیوں؟ کہ ایک سند کے اعتبار سے اس کو حسن کہا، اور ایک سند کے اعتبار سے اس کو صحیح، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس پر پھر حافظ قاسم قطلوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے کہ جب دونوں سندیں علی شرط صحیح ہوں، جب دونوں شرطیں علی شرط صحیح ہوں، تو پھر ایک کو باعتبار ایک کے حسن اور ایک کے صحیح کہنا کہ کیا مطلب؟ جب دونوں ہی، یا دونوں میں سے ایک جس کو آپ حسن تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو حسن کہا ہے، کہتے ہیں اگر وہ علی شرط البخاری ہو یا شرط مسلم ہو، تو پھر آپ اس کو مرجوح کیسے کہتے ہیں؟ راجے دوسری اصح اس دوسری کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، کہتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ وعلی ھذا، یعنی اسی بات پر کہ جب تفرد نہ ہو، دو اسانید ہوں یا دو سے زائد اسانید ہوں، تو ان میں اختلاف حکم کی بنا پر یہ حسن اور صحیح فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں فما قیل فیہ حسن صحیح فوق ما قیل فیہ صحیح، لہذا جس کو حسن صحیح کہا ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے اس سے جس کو صرف صحیح کہا ہے۔ جس کو صرف صحیح کہا ہے وہ اس سے یہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی، جس کے بارے میں حسن صحیح کہتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر صحیح اکیلا لفظ کم بولتے ہیں امام ترمذی، آپ نے تتبع کیا ہوگا۔ ھذا حدیث صحیح بہت کام ہے نسبتاً ھذا حدیث حسن صحیح کے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی رائے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ترمذی میں ہے کہ جس روایت کے بارے میں حسن صحیح کہا ہے وہ راجح ہے کس سے؟ جسے صرف حسن صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذا کان فردن لأن کثرت الطرق تقوی، اس لیے
کہ کثرت طرق اس کی تقویت کا باعث بن جاتی ہے، کثرت طرق اس کی تقویت کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فإن قیل، اگر یہ کہا جائے کہ قد صرح الترمذی بأنہ شرط الحسن ان یروى من غیر وجہ فکیف یقول فی بعض الاحادیث حسن غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ۔ کہ جب امام ترمذی نے یہ کہا ہے کہ شرط کی میرے نزدیک، یعنی حسن کی میرے نزدیک شرط یہ ہے کہ وہ کسی اور سند سے بھی منقول ہو، این یروا، یہ کہ وہ بیان کی گئی ہو، من غیر وجہ، اور وجہ سے بھی۔ کیا وجہ سے مراد؟ سند سے، ایک سند سے نہیں اور سند سے۔ یعنی حسن کی تعریف یہ ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ وہ روایت جس کو کذابین یا متروکین روایت نہیں کرتے، بلکہ ان میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، ایسے راویوں سے وہ روایت مروی ہو اور ان کے مطابعات یا شواہد موجود ہوں، تو پھر وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ گویا کہ اصلاً فرداً تو وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ فرداً تو وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، جب دوسری روایت مل گئی اس سے تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ گئی۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذی کئی جگہ پر کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ۔ اس حدیث کو غریب بھی کہہ رہے ہیں، حسن بھی کہہ رہے ہیں، اور صراحت کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی سند نہیں ملی۔ تو اس کا جواب کیا ہے پھر اس اشکال کا؟ تو کہتے ہیں فل جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ ان الترمذی لم یعرف الحسن المطلق وانما عرف بنوع خاص منہ وقع فی کتابہ وہو ما یقول فیہ حسن۔ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی نے علی الاطلاق مطلق کا تعارف نہیں کروایا کہ حسن حدیث کی تعریف یہ ہے، بلکہ انہوں نے ایک خاص نوع کا تعارف کروایا ہے جو ان کی کتاب میں واقع ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ حَسَنٌ، اور وہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن۔ اس کے ساتھ اور کچھ لاحقہ سابقہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اور کوئی لاحقہ سابقہ نہیں ہوتا، صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ کہتے ہیں من غیر صفت اخری، بغیر کسی اور صفت کے۔ وذالک انہ یقول فی بعض الاحادیث حسن وفی بعضها صحیح وفی بعضها غریب وفی بعضها حسن صحیح وفی بعضها حسن غریب وفی بعضها صحیح غریب وفی بعضها حسن صحیح غریب۔ یہ مختلف اسالیب ہیں جو حکم لگاتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ گیا نا؟ یہ بات مشکل تو نہیں ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں۔ اور جو انہوں نے تعریف کی ہے وَتَعْرِيفُهُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأَوَّلِ، اور ان کی یہ تعریف کس کو شامل ہے؟ پہلی کو، جس سے کو صرف ھذا حدیث حسن کہتے ہیں۔ یہی توجیہ اللہ آپ کا بھلا کرے حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے علامہ ابن سید الناس نے بھی کی ہے النفع الشذی میں۔ النفع الشذی جو ان کی شرح ہے ترمذی کی، مکمل تو نہیں ہے۔ نفع الشذی صفحہ نمبر 295 جلد اول میں بھی علامہ ابن سید الناس نے یہی توجیہ کی ہے کہ یہ تعریف کس کو صادق آتی ہے؟ جس کے بارے میں صرف امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن۔
اور یہی اسی کی مطابقت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے حافظ سخاوی نے اس میں کس میں فتح المغیث میں، انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ حافظ نے ہمارے استاد محترم نے حقیقتاً یہاں امام ابن سید الناس کے قول کو اختیار کیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ فرماتے ہیں وہ تعریف ہو، اور اس کی تعریف انما واقع علی الاول فقط و عبارت ہو ترشد الی ذلک، اور ان کی جو عبارت ہے نا امام ترمذی کی، وہ اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حیث قال، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے فی آخر کتابی، اپنی کتاب کے آخر میں، اللہ اکبر کبیرہ، وما قلنا فی کتابنا حدیث حسن، وہاں لفظ کیا بولا ہے؟ ما قلنا فی کتابنا حدیث حسن، حسن حدیث کے بارے میں، فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا، تو اس سے مراد ہمارے نزدیک سند کا حسن ہونا ہے۔ اِذْ كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ رَاوِيهِ مُتَّهَمًا بِكَذِبٍ، کہ جب ہر حدیث اس کا راوی متہم بالکذب نہ ہو یا متروک نہ ہو، متروک نہ ہو، متہم بالکذب وہی ہوتا ہے جو متروک ہوتا ہے، ایک ہے متہم بالکذب اور یہ ہوتا ہے متروک، ایک ہوتا ہے کذاب، دونوں میں فرق ہے، سمجھے نا آپ رجال؟ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں مراتب بیان کیے ہیں جرح تعدیل کے، وہاں یہ وضاحت موجود ہے کتابوں میں کہ جو راوی متہم بکذب ہے اس کا درجہ خفیف ہے نسبت اس سے جو جس کے بارے میں کہا جائے ھذا کذاب، اور پھر متہم بالکذب جو ہے وہ اکثر و بیشتر اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو لوگوں کے کلام میں باہم آپس میں کلام کے بعد میں جھوٹ بولتا، اور کذاب وہ ہوتا ہے جو حدیث نبوی میں جھوٹ بولتا۔ بات سمجھے یا نہیں؟ دونوں میں یہ بھی فرق کرتے ہیں کہ متہم بالکذب وہ ہے جو کیا ہے عام کلام میں باہم آپس کی کلام میں جھوٹ بولتا ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کذاب ہے۔ یہاں پھر فرق ہے اس اعتبار سے بھی، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولتا ہے اس کا دائرہ وہ زیادہ قبیح ہے نسبتاً اس کے جو آپس میں جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ آگے دیکھیں گے آپ کہ جس کو جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ بعض ائمہ کی رائے ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، جھوٹ جو بولتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آمدن قصدن۔ یہ رائے درست ہے یا نہیں یہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خیر فرماتے ہیں کہ یروی لا یکون راوی ہے متہم بکذب، کہ اس کا راوی جو ہے متہم بالکذب نہ ہو، ویروی من غیر وجہ نحو ذالک، اور وہ اسی قسم کی سند کے ساتھ اس کے علاوہ اسی قسم کی غیر سند سے وہ کیا ہے مراد ہو، ولا یکون شاذا، اور وہ شاذ نہ ہو، فہو عندنا حدیث حسن، تو وہ کیا ہے ہمارے نزدیک حسن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات بڑی اچھی کہی ہے النقط میں، نقط میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، ذکر کیا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کن کن اسانید پر یا کیسے راویوں پر حسن کا اطلاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو راوی سیء الحفظ ہو اور صاحب الخطا ہو، جو مختلط ہو، جو مدلس ہو، جو منقطع ہو، جو مستور ہو راوی، سمجھے نا، جو
راوی مستور ہو، مستور کی روایت تو ہے نا ضعیف، ہاں، لیکن اگر اس کا مطابقت آ جاتی ہے تو پھر وہ روایت کیا ہے؟ قبول ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس اوصاف کے محمل، جو اوصاف سے متصل راوی جو ہیں، ان کی اسانید کو امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ حسن۔ تفصیلاً یہ بات انہوں نے کی ہے النقط میں، صفحہ نمبر 387 اور 388 میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یروی من غیر وجہ نحو ذالک، کہ وہ یہ روایت اسی طرح ایک اور سند سے بھی مروی ہو، لیکن اس مطابق سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے لفظ بھی وہی ہوں جو پہلی روایت کے ہیں۔ جو پہلی روایت کے جس کی مطابقت آپ ڈھونڈ رہے ہیں یا جس کی مطابقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ یہ مطابق والی سند اس کے متن اور ان دو پہلی روایت کا متن یکساں ہو، اس کے الفاظ ایک جیسے ہوں، نہیں، بلکہ دوسری روایت اگر مانن بھی آئے تو وہ مطابق شمار کی جائے گی۔ مانن، یہ لازم نہیں ہے کہ لفظاً اس کی مطابقت ہو، معنن بھی اگر اس کی مطابقت ہے تو وہ مطابقت قابل قبول ہوگی۔ یہ تفسیر بیان کی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، النفع الشذی میں بھی حافظ علامہ ابن سید الناس نے، شرح علل ترمذی میں ابن رجب نے، اور حضرت محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ تحفۃ العابزی میں۔ یہاں ایک اور تحفۃ العابزی میں ایک جگہ غلطی ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا کتابت کی غلطی ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ نفع الشذی کو ایک جگہ منقح الشذی لکھا گیا ہے، یہ لائیں وہ ہندی نسخہ جو ہے نا مقدمہ اس کا تحفۃ العابزی کا، وہ دیکھا اس کے یہ صفحہ نمبر 183 پر ہے، صفحہ نمبر 183 پر المنقح الشذی، لیکن اصل میں النفع الشذی ہے۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ طباعتی غلطی ہے، نفعوں کو منقح لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے، فعرف بہذا، اس سے پہچانی گئی، معلوم ہو گئی کہ انہ انما عرف الذی یقول فی حسن فقط، کہ انہوں نے صرف اس کا تعارف کروایا ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں حسن، واما ما یقول فی حسن صحیح او حسن غریب او حسن صحیح غریب فلم یعرج علی تعریفہ، تو انہوں نے اس کی تعریف کی طرف توجہ ہی نہیں کی، امام ترمذی نے اس کی تعریف کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کما لم یعرج علی تعریف ما یقول فیہ صحیح فقط، جس طرح کہ انہوں نے صحیح کی تعریف کے بارے میں توجہ نہیں کی کہ حسن کی اگر میں نے تعریف کی ہے تو صحیح کی بھی تعریف کر دوں، ہاں، صحیح کی تعریف نہیں کی، صحیح حسن غریب کی نہیں کی، حسن غریب کی نہیں کی، بلکہ کس کی ہے؟ صرف حسن کی ہے۔ کما لم یعرج، جس طرح کہ انہوں نے توجہ نہیں دی علی تعریف ما یقول فیہ، اس تعریف پر جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے بس، او غریب یا غریب ہے فقط، کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث غریب، کچھ نہیں کہتے، ہاں، نہ حسن کہتے ہیں، نہ صحیح کہتے ہیں، نہ حسن صحیح غریب کہتے ہیں، بعض اوقات یہ کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی اس میں تفرد کا اظہار ہوتا ہے کہ اس میں راوی منفرد ہے اور اس کا کوئی مطابع
نہیں ہے۔ اور علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اکثر و بیشتر جس کے بارے میں صرف یہ کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ کہ جس کے بارے میں ھذا حدیث غریب کہتے ہیں اکیلا، وہ اکثر و بیشتر کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ اور یہ بات آگے بھی شاید آئے، یہاں یہ بات دیکھیں کہ جس حدیث کے بارے میں غریب کہتے ہیں یا جس حدیث کے بارے میں فرد کہتے ہیں تفرد بہ فلاں، جس طرح کہ اکثر و بیشتر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ طبرانی اوسط میں اور طبرانی صغیر میں کہتے ہیں ھذا حدیث تفرد بہ فلان عن فلان، اس میں فلاں راوی فلاں سے بیان کرنے میں کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ یا جس طرح امام بزار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اکثر نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ھذا حدیث تفرد بہ فلان، یہ جو فرد کا حکم لگاتے ہیں، یا کتاب الافراد مستقل لکھی ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو جن پر یہ فرد کا اطلاق ہے، یا غریب کا امام ترمذی رحمۃ اللہ، غریب کا معنی بھی یہی تفرد ہی ہے نا، سمجھے نا؟ تو یہ نہیں کہ یہ لازماً وہی ہو، ممکن ہے اور یہ وقوع ہے، ایسا ہوا ہے کہ ان بزرگوں کا، ان ائمہ کا یہ فیصلہ کہ یہ اس روایت میں تفرد ہے، وہ فیصلہ یا وہ تفرد ٹوٹ جاتا ہے تتبع سے اور اس کی مطابقت مل جانے سے۔ انہوں نے علی حسب علم کہا، انہوں نے ایک بات حسب علم فرمائی، لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں گے، ترمذی ہی اگر دیکھ لیں تو حسن غریب کی، یعنی غریب کی روایت کو متاخرین ائمہ ہمارے جو ہیں، آپ شیخ البانی ہوئے یا دوسرے حضرات ہوئے، وہ اس کی دوسری اسانید کی بنا پر اس کو حسن یا صحیح کہہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ تفرد علی حسب علم ہے، یہ نہیں کہ اب جناب ساری ان کے فیصلے کے بعد ساری توجہ اور ساری کوشش جو ہے نا وہ ختم کر دو۔ کیسے ہوگی جب اتنے بڑے بزرگوں کو ان کی مطابقت نہیں ملی تو ہمیں کیسے ملے گی؟ یہ بے ہمتی، اور تو میں نہیں کہتا یہ بے ہمتی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ ہمت مردہ مرد خدا، اپنے مرد خدا کہتے ہیں، ہمت مردہ مرد خدا، ہمت کرے تو کئی دفعہ یہ تفرد ٹوٹ جاتا ہے، تفرد کا حکم۔ فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ الْاِسْتِغْنَاءً بِشُهْرَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِّ، اور یہ انہوں نے اس لیے چھوڑا، یعنی صحیح کی تعریف، کہ اہل فن کے نزدیک یہ صحیح معروف ہے، اس کی تعریف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص نوع کا تعارف کروایا ہے، اور وہ نوع ہے حسن لغیرہ ہی کا۔ وہ نوع ہے حسن یعنی فرد کے اعتبار سے وہ روایت کیا ہے؟ غریب ہے۔ فرد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ غریب ہے، لیکن مطابقت آنے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن مطابقت آنے کی وجہ سے دوسرے کی تابع، یعنی وہی روایت کرنے سے وہ روایت کیا ہے؟ مؤید ہو جانے کی وجہ سے درجہ ضعف سے نکل کے درجہ تقویت میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ درجہ تقویت کا حسن لغیرہ ہی کا ہے۔ دوسری نے آ کے اس کو تقویت دی ہے، اور وہ کیا ہو گئی ہے؟ حسن لغیرہ ہی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ تَعْرِیفِ مَا يَقُولُ فِيهِ فِي كِتَابِهِ حَسَنٌ فقط، صحیح کے بارے میں انہوں نے بات ہی نہیں کی، کہ اس کی تعریف تو معروف تھی کہ راوی کیا ہیں؟ عادل ہوں، ضابط ہوں، سند متصل ہو، شاذ اور معلل نہ ہو، لیکن یہاں انہوں نے ایسے راویوں کی روایت کو حسن کہا ہے کہ اگر وہ راوی اکیلا بیان کرنے والا ہو تو وہ روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی، تدلیس ہوگی تب بھی، انقطاع ہوگا تب بھی،
راوی صحیح الحفظ جداً ہو تب بھی ہیں، لیکن جب تدلیس رفع ہو جائے، اختلاط میں دوسرا راوی اس کا متابع آ جائے، یا یہ پتہ چل جائے کہ کوئی اور راوی ایسا بھی اس کو روایت کرتا ہے جس نے قبل از اختلاط اس سے روایت کی ہے، سمجھے نا، تو وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ حسن درجے کی پہنچ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ فِي كِتَابِهِ حسن فقط ان اما لغموضه، اس لیے یا تو اس لیے کہ اس کی تعریف جو ہے نا وہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے، مشکل ہے۔ وَإِمَّا لِأَنَّهُ اصطلاح جدید، یا یہ کہ یہ جدید اصطلاح ہے۔ وَلِذَلِكَ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ عِندَنَا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس بات کو مقید کیا ہے عندنا کے سے، کہ ہمارے نزدیک حسن کی یہ تعریف ہے۔ وَلَمْ يُنْسِبْهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَمَا فَعَلَ الْخَطَّابِيُّ، اور انہوں نے اس تعریف کو کیا کیا ہے؟ اہل حدیث کی طرف منسوب نہیں کیا، جس طرح کہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف حسن کی تعریف میں محدثین کی طرف اس کا انتساب کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معالم السنن ہے، اور ان کا اسم گرامی حمد بن محمد بن ابراہیم ابو سلیمان، یہ 388 میں ہوئے ہیں فوت، 388 میں، اور یہ پہلی شرح ہے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی ابو داود کی، معالم السنن ابو داود کی یہ تقریباً پہلی شرح ہے جو علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو 388 میں فوت ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کتاب کے مقدمے میں، معالم السنن کے مقدمے میں صحیح حسن وغیرہ کی تعریف کا بھی تعارف کروایا ہے۔ فرماتے ہیں وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ حافظ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حسن کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ما عرف مخرجہ واشتہر رجالہ وعلیہ مدار اکثر الحدیث، ما عرف مخرجہ، جس کا مخرج معروف ہو اور اس کے راوی جو ہیں وہ مشہور ہوں، اس کے راوی مجہول مستور نہ ہوں بلکہ مشہور ہوں، اور اس کا مخرج یعنی وہ روایت فرد نہ ہو، اس کی مطابعات موجود ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ انہوں نے تعریف کی۔ فرماتے ہیں وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ كَثِيرٌ مِّنَ الْإِيرَادَاتِ، اس وضاحت سے، تقریر سے اکثر وہ اعتراضات مندفع ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، الَّتِي طَالَ الْبَحْثُ فِيهَا، جس میں بڑی لمبی بحث ہو گئی ہے، وَلَمْ يُسْفِرْ وَجْهُ تَوْجِيهِهَا، اور اس کی توجیہ کسی سمت منقح اور صاف نہیں، روشن نہیں ہوتی، وَلَمْ يُسْفِرْ، روشن نہیں ہوتی اس کی تعریف، اس کی توجیہ۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَ وَعَلَّمَ، لہذا اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے یہ تعلیم دی اور اس توجیہ کی کا الہام فرمایا۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ ٹھیک ہے، ممکن ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر، ممکن ہے پیش نظر اس وقت یہ امام ابن سید الناس کی نفع شذی نہ ہو، تبھی کہہ رہے ہیں نا ما الہم و علم، سمجھے نا،
کہ اللہ نے یہ الہام کیا، ورنہ ان سے پہلے یہی بات علامہ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے ہیں۔ آگے آئیں جی، زیادہ تو راوی ہما، سمجھ گیا جی، اور دونوں کے راویوں کی زیادت، یعنی صحیح اور حسن، صحیح اور حسن۔ کون سی حسن؟ حسن لے ذات ہی، حسن لے ذات ہی، حسن لے غیر ہی نہیں۔ زیادت راوی اضافہ کرے، وہ اضافہ راوی کا کرے، وہ راوی اتصال کا دعویٰ کرے، یا وہ راوی ایک دو لفظ کا اضافہ متن میں کرے، ہر زیادت مراد۔ بسا اوقات سند میں راوی کا اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، پہلے میں نے مثال دی ہے نا سعید بن المقبری کی، تو اس میں ایک سند میں باب کا واسطہ ہے، ایک سند میں باب کا واسطہ نہیں ہے۔ اور سعید بن المقبری بہت جگہ پر اپنے باب کا واسطہ ذکر کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور بسا اوقات باب کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان کے تلامذہ سے پتہ چلتا ہے کہ سعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اب واسطہ انہوں نے ذکر کیا ہے یا نہیں کیا۔ جیسے تدلیس کا پتہ مدلس کے شاگرد کے قول سے پتہ چلتا ہے، جو آگے اس سے حکایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کرتے ہیں، قالا کے ساتھ کرتے ہیں، سمیت ہو یا حدثنا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی یہ تفصیل کس سے معلوم ہوگی؟ شاگرد کے الفاظ بیان کرنے سے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایت کرنے میں حضرات محدثین رحمہم اللہ نے کتنے احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان سے روایت کر دے اور یہ سمیتوں سے بیان کر دے، نہیں، استاد سے سمیتوں سنیں گے تو سمیتوں کہیں گے، سمجھے یہ بات؟ استاد سے قالا یا ان کہیں گے تو وہ قالا اور ان نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اخبرنا یا سمعنا یا سمیتو، یہ نہیں کہیں گے۔ یعنی کمال دیانت داری سے متن تو کجا، سند کے جو الفاظ ہیں نا وہ بھی کمال دیانت داری سے حضرات محدثین رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا، اور ان دونوں راویوں کی زیادت، اے صحیح والحسن، یہ مقبول ہے اور مقبول ہے، یہ مقبولۃ ما لم تقع منافیۃ کا روایت من ہوا اوثق۔ یہ زیادت مقبول ہے جب وہ اوثق کے منافی نہ ہو، جب وہ واقع نہ ہو منافی کس کے؟ من ہوا اوثق، جو اس سے زیادہ ثقہ ہے اس کی روایت کے مناقض نہ ہو۔ ممن لم یذکر تلک الزیادہ، جو وہ زیادہ اوثق اس زیادت کو ذکر نہیں کرتا ہے۔ لہذا حسن اور صحیح کی زیادت قابل قبول ہے، بشرطے کہ وہ اضافہ وہ کیا ہو، اوثق کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ یہ اوثق کی مخالفت نہ کرنا اس لیے ہے کہ صحیح کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ وہ روایت شاذ نہ ہو، سمجھے بات؟ کہ وہ روایت شاذ نہ ہو۔ اور شاذ کی تعریف میں کیا ہوتا ہے کہ راوی کیا ہے؟ ثقہ ہوتا ہے، راوی ثقہ ہوتا ہے لیکن ہوتا منفرد ہے، ہوتا کیا ہے؟ منفرد ہے۔ اب اگر یہ راوی ثقہ تو ہے، حسن درجے کا بھی ثقہ ہے، لیکن اس کی روایت اوثق سے مخالف ہے، تو یہ شاذ کے دائرے میں چلی جائے گی، پھر وہ حسن اور صحیح نہیں رہے گی۔ حسن صحیح کی تعریف میں یہ شرط ہے کہ وہ روایت شاذ نہ ہو، منکر نہ ہو، سمجھ گئے بات؟ بعض حضرات جیسے حافظ کہیں گے، آگے بتلائیں گے کہ بعض حضرات نے تو علل اطلاق کہہ دیا، تاکہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ جمہور کا موقف ہی یہ ہے کہ زیادتی ثقہ علل اطلاق مقبول ہے۔ اللہ، لیکن یہ علل اطلاق قول درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں
لأن زیادہ اس لیے کہ یہ اضافہ جو ہے نا، اما ان تکون لا تنافی بینہا و بین راویہ من لم یذکر ہو، کہ یہ جو اضافہ ہے، یہ جو زیادت ہے، یا تو وہ منافی نہیں ہوگی اس روایت کے جو اس زیادت کو ذکر نہیں کر رہا، اس کے کیا ہوگی؟ منافی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اگر منافی نہ ہو فہذہ تقبل مطلقا، تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ لأنہا فی حکم الحدیث المستقل، اس لیے کہ اس کا حکم ایک مستقل حدیث کا ہے، الذی ینفرد بہ الثقہ، جس میں ایک ثقہ راوی کیا ہے؟ منفرد ہے، ولا یرویہ عن شیخہ غیرہ، اور اس کو اپنے شیخ سے روایت کرنے میں کوئی اور اس کو ذکر نہیں کرتا۔ اس کی ایک دیکھیے مثال حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں آئی ہے ایک مثال۔ یہ جو روایت ہے درود شریف کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں درود شریف پڑھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ پوچھا قد عرفنا السلام، قد فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے نماز اپنے صلاۃ کیسے پڑھیں؟ فقال قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ ساری روایت جو معروف ہے۔ لیکن ایک روایت ہے ابن اسحاق کے واسطے سے، محمد بن اسحاق کے واسطے سے، اس روایت میں ہے کیف نصلی علیک فی صلاتنا، کیف نصلی علیک فی صلاتنا، کہ ہم اپنی نماز میں آپس کے ساتھ کیسے پڑھیں۔ یہ کیوں کہ قد عرفنا السلام، ہم سلام کو پہچان لیں۔ تشہد میں کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تشہد میں سلام ہے نا، سلام کا تو پتہ چل گیا، تشہد میں ہم پڑھتے ہیں۔ اب صلاۃ کیا ہے؟ کیف نصلی فی صلاتنا، جو باقی راوی ہیں وہ صلاتنا کے لفظ ذکر نہیں کرتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اور کیف نصلی علیک فی صلاتنا کے الفاظ کا پھر آگے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے، جس طرح امام شافعی فرماتے ہیں۔ سمجھ آئے گی بات؟ اور اس سند کو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حسن غالباً کہا ہے یا صحیح کہا ہے، اس وقت ذہن میں نہیں۔ فتح الباری میں یہاں یہ روایت ہے نا، کتاب ادعیہ میں، اذکار اور ادعیہ میں، وہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے۔ تو یہ حسن روایت کے اضافے کی ایک مثال ہے، صحیح تو ہے ہی ہے، حسن کی یہ حسن کے اضافے کی، حسن راوی کے اضافے کی ایک مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو فرماتے ہیں وَإِمَّا أَن تَكُونَ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِن قبولها رد الروایات الاخرى، یا تو وہ منافی نہیں ہوگی یا پھر کیا ہوگی؟ وہ منافی ہوگی، اس لحاظ سے کہ اس کو قبول کرنے سے دوسری روایت کا رد لازم آئے۔ اس کو مانیں گے تو یہ اس کا مفہوم اس کا یہ نہیں نکلے گا، سمجھے نا؟ فَهَذِهِ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا، تو اس وقت کیا ہے؟ واقع ہوگی ترجیح اس کے اور اس کے معارض کے مابین، پھر ہم دونوں کے مابین کیا کریں گے؟ تطبیق، ترجیح اس کی کوشش کریں گے۔ فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ الْمَرْجُوحُ، راجح کو قبول کیا جائے گا اور مرجوح کو رد کیا جائے گا۔
واشتہر عن جمع من العلماء، کہتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت سے یہ بات مشہور ہے، القول بقبول الزیادت مطلقاً، القبول بقبول الزیادت مطلقاً، علی الاطلاق زیادتی ثقہ قابل قبول ہے۔ علی الاطلاق زیادتی ثقہ کیا ہے؟ مقبول ہے۔ یہ حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ الکفایہ کا صفحہ نمبر 424 ہے، جو ہندی طبع ہے ہماری پہلی بار ہند سے ہی، ہندوستان سے یہ کتاب چھپی ہے، اس کے بعد پھر اس کے دوسری ایڈیشن چھپے ہیں۔ 424 صفحہ ہے۔ میں نے یہ کتاب خریدی تھی مرحوم پروفیسر غلام احمد حریری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ 2 کتابیں فرمانے لگے، اگر تم چاہو تو یہ 2 کتابیں لے لو، ان کی اتنی قیمت ہے، تو میں نے وہ دونوں کتابیں ہی لے لی۔ ایک یہی الکفایہ تھی، اور دوسری کیا تھی، نام وہ ذہن میں نکل گیا یار، وہ امام ہے نحو کے بہت بڑے، ابن شام۔ ہاں جی، اب ذہن میں نہیں ہے۔ اور یہی بات نقل کی ہے علی الاطلاق زیادتی ثقہ کی قبولیت کی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں۔ شرح مسلم کا یہ ہندی طبع جو ہے، اس کا صفحہ نمبر 32 اور جلد نمبر اول ہے، مقدمے ہی میں یہ تقریباً بات، من غیر تفصیل، بغیر کسی تفصیل کے، علی الاطلاق ثقہ کی زیادتی قابل قبول۔ کہتے ہیں ولا یتعطی ذلک علی طریق المحدثین، کہتے ہیں لیکن یہ علی الاطلاق پورا نہیں اترتا محدثین رحمہم اللہ کے طریقے پر۔ الذین یشترطون فی الصحیح، وہ محدثین جنہوں نے شرط لگائی ہے صحیح حدیث کے بارے میں کہ اللہ یکون شاذن، کہ وہ شاذ نہ ہو، ثم یفسرون الشذوذ بمخالفت الثقۃ من ہو اوثق منہ، پھر وہ شذوذ کی نفی کرتے ہیں کہ اوثق اس کے مخالف روایت نہ کرے۔ جب محدثین شاذ کی نفی کرتے ہیں تو علی الاطلاق ثقہ کی زیادتی کا حکم لگانا محدثین کے اسلوب پر درست نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے۔ والمنقول عن ائمۃ الحدیث المتقدمین، کہتے ہیں متقدمین ائمہ حدیث سے جو منقول ہے وہ کون سے ہیں؟ کہ عبد الرحمن بن مہدی و یحییٰ بن سعید قطان و احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین و علی بن المدینی والبخاری و ابو زرع و ابی حاتم والنسائی والدارقطنی وغیرہم، اعتبار الترجیح فیما یتعلق بالزیادت وغیرہا، جو ترجیح کا اعتبار کرتے ہیں جس کا تعلق زیادت سے ہے، زیادت کے بارے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ ولا یعرف عن احد منہم اطلاق و قبول الزیادت، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی علی الاطلاق زیادتی کا قول منقول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں 1-2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ مذہب الشیخین قبول و زیادت الثقہ، مذہب الشیخین قبول و زیادت الثقہ۔ جب یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں تو پھر شبہ جاتا ہے کہ ثقہ کی زیادتی جو ہے نا علی الاطلاق قبول ہے یا نہیں۔ یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے
حاکم نے مستدرک میں ذکر کی ہے، صفحہ نمبر 128 جلد 3 اور صفحہ نمبر 3 جلد اول۔ سمجھ گیا بات؟ اور یہی تقریباً بات نقل کی ہے حافظ ذیلی نے نصب الرایہ میں 241 جلد اول اور 433 جلد 2۔ بلکہ خود صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں، یہ لائیں 3 جلد فتح الباری، فیما یسقى من ماء السماء وبالماء الجاری، اس میں روایت لائے، فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا العشر، قال ابو عبد اللہ ھذا تفسیر الاول، اللہ اکبر، یہ پھٹ گیا، ھذا تفسیر الاول لأنہ لم یوقت فی الاول، یعنی حدیث ابن عمر فیما سقط السماء العشر وبین فی ھذا ووقتا، اور اس روایت میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کی توقیت بھی ذکر کر دی ہے، والزیادۃ مقبولۃ، اور زیادت جو ہے وہ مقبول ہے۔ یہ ہے امام بخاری کا اپنی کتاب میں قول، سمجھے بات؟ والزیادۃ مقبولۃ، جو حضرات علی الاطلاق قبول کرتے ہیں امام بخاری کا یہ قول بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری نے خود لکھا ہے والزیادۃ مقبولہ، کہ زیادت جو ہے نا وہ مقبول ہے۔ لیکن بخاری ہی میں اس کے برعکس بھی ہے، 11ویں جلد لائیں فتح الباری کی۔ ہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ روایت پر بعض کے میں فرماتے ہیں، وَأَمَّا حدیث ابن عباس أيضاً وهو الحدیث الرابع فوهيب في سنده هو ابن خالد وعبد الوهاب الذي علق عنه البخاري آخر الباب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وقد يتمسك بهذا من يرى أن الثقات إذا اختلفوا في الوصل والإرسال يرجح قول من وصل لما معه من زیادت العلم۔ زیادت کا بتلایا تھا نا کہ زیادت متن میں ہی نہیں، وصل و ارسال میں بھی اور راوی کے اضافے میں بھی، تینوں نوعیتیں ہیں۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ لأنہ، اس واسطے کہ وہیباً و عبد الوہاب ثقتان، وقد وصلہ وہیب و ارسلہ عبد الوہاب وصاح البخاری ما ذلك، والذی عرفناہ بالاستقراء من سنی البخاری انہ لا يعمل فی هذه الصورة بقاعدة مضطردة بل يدور مع الترجیح الا اذا استووا فیقدم الوصل۔ کہتے ہیں استقراء سے، امام بخاری کے تمام احادیث کی استقراء سے، تتبع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ علی الاطلاق یہی نہیں ہے کہ ثقہ کی زیادتی قابل قبول ہے، یہی قول امام بخاری کا نہیں ہے۔ یہ صفحہ 590 ہے اور جلد نمبر کیا ہے؟ 11 ہے۔ اور اسی قسم کی بات انہوں نے جلد نمبر 10 صفحہ 203 میں اور جلد نمبر 9 صفحہ 184 میں کہی، اور یہی بات اللہ آپ کا بھلا کرے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں فرمائی،
صفحہ 613 اور صفحہ 686 میں۔ اور مزید دیکھنا ہو تو نصب الرایہ صفحہ 336 337 جلد اول، اور اس فقیر کی توضیح الکلام 667 سے لے کے 675 تک، 666 سے لے کے 67 سے لے کے 675 تک، تقریباً 8-10 صفحے میں نے تفصیلاً اس مسئلے پر بحث کی ہے توضیح الکلام میں، کیونکہ ہمارے مہربان مولانا صفدر صاحب نے وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ مقبولہ، علی الاطلاق زیادت ثقہ مقبول ہے، کیونکہ اذا قرأ فانصتوا، دیکھیے بخاری مسلم میں موجود ہے، اور یہ ثقہ کی زیادتی ہے، معمر اس کو روایت کرتا ہے اور معمر ثقہ ہے۔ اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھا جائے تو یہ خاموش رہو، لیکن امام بخاری اس کو نہیں مانتے، اس زیادت کو امام بخاری تسلیم نہیں کرتے، اور اس کی مزید مثالیں اور وضاحت اس میں توضیح الکلام میں نے ذکر کی۔ شاذ کو ضعیف بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، شاذ من فی الجملہ ضعیف کی قسم میں بن جاتی ہے نا، علی الاطلاق نہیں، کیونکہ جو ہوتی ہے نا صحیح، اس میں بھی شذوذ پایا جا سکتا ہے۔ چلیے بات، ہاں جی، بعض الناس کہتے ہیں کہ یہاں جو معمر کی زیادتی ہے 5 میں، تو یہ کس راوی کی مخالفت ہے جس میں اپنا تطبیق؟ ہاں، یہ اگر آپ توضیح الکلام میں دیکھ لیں تو آپ کو سب مخالفت نظر آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے بھائی، کہاں پیچھے رہ گئی ہے؟ ہاں ہاں، وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ہے نا، آگے ابھی تو وہ پڑھنا ہے ہم نے۔ اچھا یہ، ہاں، وَالْعَجَبُ مِمَّنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، اور تعجب ہے کہ ان میں سے یہ جو بزرگ حضرات جنہوں نے علی الاطلاق اس کو قبول کیا ہے، وہ اس تفریق سے غافل رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ جنہوں نے غفلت اختیار کی ہے، کس سے؟ اس تفریق سے۔ منہم ما اعتراف ہی بے اشتراط انتفاع شذوذ فی حد صحیح ہے، فی حد الحدیث صحیح ہے وقضى الحسن، جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ حدیث صحیح ہو یا حسن ہو، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ شاذ نہ ہو۔ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور پھر علی الاطلاق زیادتی ثقہ کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ یہ حنفی کہتے ہیں کہ ایک شاذ صحیح ہوتی ہے، ایک ضعیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، راوی اگر ضعیف ہے تو اس کے ضعیف ہوگی شاذ، اگر ثقہ ہے تو اس کے راوی صحیح ثقہ ہوں گے، صحیح ہوگی، شاذ تو ہوگی۔ شذوذ کے بارے میں یہ بھی دیکھیں، میں شاید بتلا چکا ہوں کہ احناف کے یا اصولیوں کے نزدیک تو شذوذ اور علل کی نفی صحیح حدیث سے ہے ہی نہیں، اور بعض نے تو اس کا انتساب یہ بھی کیا ہے، خود حافظ نے ابن حبان اور ابن خزیمہ کی طرف، کہ وہ بھی صحیح حدیث میں شذوذ اور علل کی نفی نہیں کرتے۔ میں نے غالباً آپ کو صحیح ابن حبان کی عبارت بتلائی تھی، اور اگر صحیح ابن خزیمہ کی تو پہلی جلد ملی نہیں تھی، سمجھے نا، جہاں انہوں نے صحیح حدیث کی پہلی ابتدا ہی سطروں میں تعریف کی ہے، اس میں نفی شذوذ یا نفی علل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن
جب ہم آگے کتاب کو دیکھتے ہیں ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو، تو اس میں شذوذ کا تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں شذوذ کا تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شاذ کو وہ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے جی، کہتے ہیں وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی تعجبناک بات یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ اطلاق و کثیر من الشافعیہ، کہ شوافی حضرات بھی علی الاطلاق کیا کہتے ہیں؟ القول بقبول زیادت الثقہ۔ شوافی بھی کہتے ہیں کیا؟ کہ ثقہ کی زیادتی علی الاطلاق قبول ہے۔ ما ان نص شافی، جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی نص، ان کی عبارت یدل علی غیر ذلک، وہ اس کے برعکس دلالت کرتی ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ عَلَىٰ مَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَالَ الرَّاوِي فِي الضَّبْطِ مَا نَصُّهُ، کہ انہوں نے کلام کی ابتدا میں یہ بات فرمائی ہے عَلَىٰ مَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي، کہ راوی کی حالت کا اعتبار کیسے کیا جائے گا، کہ راوی جو ہے نا، اس نے روایت صحیح بیان کی ہے، صحیح بیان نہیں کی، اس نے غلطی کی ہے یا نہیں کی، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں ما یعتبر بہ فی حال الراوی فی الضبط ما نصہ، ان کی نص کیا ہے، الفاظ کیا ہے؟ وَيَكُونُ إِذَا أَشْرَكَ أَحَدًا مِّنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ، اور وہ ہو جب کہ کوئی بھی اور حفاظ میں سے شریک ہو ان کا، لم یخالف ہو، وہ اس کی مخالفت نہ کرے۔ فَإِنْ خَالَفَهُ، اگر وہ مخالفت کرے، فَوَجَدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ، اور اس کی حدیث جو ہے وہ ناقص ہو، ان میں الفاظ کم ہو، اضافہ نہ ہو بلکہ کم ہو، کَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ، تو یہ دلیل ہوگی کہ جس نے وہ لفظ ذکر نہیں کیے، وہ کیا ہے؟ اس کا مخرج جو ہے وہ صحیح ہے، اس کا مخرج وہ صحیح ہے۔ وَمَتَا خَالَفَ، اور جب وہ مخالفت کرے گا، ما وصفت، جس کا میں نے وصف بیان کیا ہے، اضر ذالک بحدیثہ، یعنی وہ اضافہ کرے گا تو پھر اس کی حدیث کو یہ چیز کیا ہوگی؟ ضرر کا باعث بنے گی، نقصان کا باعث بنے گی۔ یہ بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتاب الام، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ انما یدل علی غلط المحدث ان یخالفہ غیرہ ممن هو احفظ منہ او اکثر منہ، یہ کتاب الام کی عبارت ہے، جلد 7 صفحہ 184 پر، صفحہ 4 184 پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو جہاں نقل کر رہے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبارت دراصل الرسالہ کی ہے، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا جو الرسالہ ہے اس سے ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 486 ہے۔ اب بہتر یہ ہوگا کہ 486 کا صفحہ دیکھیں ہم، اور اس کا اس کے ساتھ تقابل اور اشتراک، وہ اس کا جائزہ لیں۔ یہ اگلی مجلس پر انشاءاللہ اس کا وضاحت ہم کریں گے۔
کتاب الام کا صفحہ جو میں نے بتلایا ہے وہ 184 جلد 7 ہے، پہلی طبع جو ہے۔